بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اور ان کی معرفت بہت ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے زیادہ جس مخلوق سے محبت کی ہے وہ مخلوقات اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام میں جو رسول اللہ ہیں، آخر النبی ہیں، ان کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھے وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے کہ امام حسین سے رسول اللہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے امام حسین نے پیغمبر کی پوری زندگی کی محنت کو بلکہ تمام انبیاؤں کی محنت کو بچایا ہے۔ بہت ہی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی، اپنے گھر کو قربان کرنا۔ آج تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا مال ہمیں دین کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو ہم ہزار مرتبہ سوچتے ہیں کہ اتنا دیں یا نہ دیں، لیکن خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو قربان کر دینا ایک ہدف اور ایک مقصد کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بہترین مخلوقات تھیں، وہ نوری مخلوقات تھیں، لیکن پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں انسانوں کی طرح بنا کے بھیجا تھا تاکہ انسان ان سے امتیاز یہ نہ کر سکے، فرق نہ کر سکے کہ یہ تو الگ مخلوق تھیں جن کے بارے میں ہم ان سے برابری کیا کریں۔ انہیں بھی بھوک لگتی تھی، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ بھی قتل کیے جانے پر رنجیدہ ہوتے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد میں پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ رکھ دیا، اور مسلسل اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مقدس کا طواف کریں اور کربلا کی زیارت کریں۔ اور ایک روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلسل ملائکہ کی گروہ ہے جو کربلا کی زمین پر عرش الہی سے اترتا رہتا ہے اور طواف کرتا رہتا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آج جو کورونا کا زمانہ ہے اور ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں کہ زائرین کم ہیں، لیکن پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مقدس کو خالی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ وہ نوری مخلوقات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مقدس پر طواف کر رہی ہیں اور ان پہ درود و سلام بھیج رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے حوالے سے جو سب سے زیادہ وہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی یعنی خاک شفا کو چٹاؤ۔ کب؟ جب وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ بچہ کہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا ہے، وہ بچہ اگر اپنی پیدائش کے بعد قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو اگر اسے اس کے دہن میں، اس کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تربت امام حسین علیہ السلام سبب بنتا ہے امن و امان کا اور بلیات سے محفوظ رہنے کا۔ تو شاید بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا اگر یہ پتہ چل گیا تو بہرحال دوسروں کو یہ علم دیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کے دہن میں خاک شفا کو ڈالیں تھوڑی سی، تاکہ وہ بچہ امن و امان میں رہے تمام طرح کی بلیافات سے۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں اور مصری امراض ہیں کہ جو دوسروں سے کے ذریعے دوسروں میں منتقل ہوتی ہیں، اور بہت سارے امراض جو ہیں وہ روحانی امراض ہیں کہ جو حالات اور ماحول کی بنا پر ہمارے بچے کو خراب کرتی ہیں۔ تو ایسے امراض یہ بھی مرض ہے نا کہ بچہ ہمارا ایسے ماحول میں پیدا ہوا اور بڑا ہوا کہ جہاں پر زیادہ تر مبغضین کا ماحول ہے، وہ لوگ کہ جو ناسبی ہیں اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمارا بچہ بڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے، دوستی رکھتا ہے، تو قبر امام حسین علیہ السلام کی جو مٹی ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ بچے کو امان میں رکھے گی تمام طرح کی بلیات سے، تو بچہ محفوظ رہے گا۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بلاؤں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے بچے کو قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو چٹائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو قبر ہے
اس کی ثواب میں بہت سارے ثواب ہیں، اور زیارت کے ثواب تو ہیں، اس کی مٹی کے ثواب ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ پورے کربلا کی مٹی خاک شفا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی خون مقدس کہاں کہاں گرے ہیں کسی کو نہیں پتہ، لیکن خاص جو ہے وہ قبر امام حسین علیہ السلام ہے کہ جو خاک شفا کا مرکز ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے خون کی تاثیر یہ ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کے خون سے پوری دنیا کو شفا مل رہی ہے، بیماریوں سے شفا مل رہی ہے، بلکہ ایک بچے کو امن و امان مل رہی ہے ہر طرح کی بلا و آفت سے۔ اسی لیے حق ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ وہ جب تک زندہ تھے تب تک بھی انسانیت کے لیے نجات کا سامان تھے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی وہ نجات کا سامان ہیں، چاہے وہ اپنی قبر کی مٹی کے سلسلے سے ہوں، چاہے وہ اپنے ذکر کے سلسلے سے ہوں، وہ ہر لحظہ جو ہے ہماری نجات کا سامان ہے۔ چاہے ہم ان کا ذکر کریں تب بھی ہمارے نجات کا سامان ہے کہ ہم ذکر امام حسین کرتے ہیں اور ان پہ گریہ کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، بظاہر نہیں ہیں، لیکن جو ہے پروردگار عالم ان کے ذکر کرنے کے سبب سے ہمیں بہت ساری ہمارے لیے برکتیں اور عنایتیں پروردگار عالم ہم پر نازل کرتا ہے اور ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اس طریقے سے پروردگار عالم ہم پر بہت ساری بلا و آفت کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام اگر جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں نہیں، ہمارے درمیان میں نہیں، اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام ہماری طرح نہیں مر گئے کہ جس طرح ہم مر جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم برزخ میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا کوئی دنیا میں دوبارہ عمل دخل نہیں ہے، یعنی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام ایسے نہیں، کیونکہ یہ پہلی مخلوقات ہیں اور پروردگار عالم نے ان سے بے شمار محبت کی اور کائنات کی ہر چیز ان کے اختیار میں دی ہے، لہٰذا یہ دنیا سے بظاہر تو چلے جاتے ہیں لیکن تمام کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث سے آئی ہے کہ ان الحسین علی یمین العرش، امام حسین علیہ السلام عرش کے دائیں طرف ہیں، وَيَنظُرُ إِلَى مَصْرَعِهِ إِلَى زَوَّارِهِ وَإِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَيْهِ مَنْ يَبْكِي عَلَيْهِ۔ امام حسین علیہ السلام عرش کے دائیں طرف ہیں اور وہ مسلسل اپنے زواروں کو، اپنے زائروں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ان پہ گریہ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب وہ اپنے زائروں کو دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون ان پر کہاں پوری کائنات میں کہاں اس پر گریہ کر رہا ہے، تو وہ شخص کہ جو گریہ کر رہا ہے وہ ایسا نہ سوچے کہ وہ فقط اکیلے ہے، بلکہ ہر گریہ کرنے والے کو امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی غربت پر، ان کی مظلومیت پر، ان کے خاندان کی مظلومیت پر آپ گریہ کر رہے ہیں تو یقین مانیں کہ پروردگار عالم نے جو اجر و ثواب تو رکھا ہی ہے، اس سے امام حسین علیہ السلام کی قربت کا سبب بنتا ہے، اور کیا کیا عنایتیں ہوں گی میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تو ہمارا گریہ ہے کہ ہم جب گریہ کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں قبر میں، حشر میں، نشر میں، برزخ میں، اس کے ساتھ ساتھ محشر میں یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں جو ہمارے ہر مقام پر ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور یہ گریہ ہے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین کے لیے گریہ کیا یا کسی کو رلایا یا رونے جیسی شکل بنائی تو اس کی جنت کا ضامن رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب گریہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، یعنی ہم نے گریہ کیا، ہمارے گریہ کو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، لیکن جب امام حسین نے گریہ کیا تو کیا ہوا؟ ایک شکاری تھا کہ جو جنگل گیا اور اس نے ایک ہرن کے بچے کو شکار کیا، زندہ پکڑ لیا، اور وہ جب مدینے آیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شکاری نے دیکھا کہ امام حسن اس ہرن کے بچے کو بار بار دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی محبت سے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ رسول اللہ کی قربت حاصل کریں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ ہرن کا بچہ آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ امام حسن کو دے دیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے گھر مہمان ہمارے آتے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو ٹافی دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انہیں خوش کرتے ہیں، ان کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں۔
در حقیقت ان کا مقصد بچے کو خوش کرنا نہیں بلکہ ہمیں خوش کرنا ہے، کیونکہ وہ بچے کے ذریعے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل وہی کام اس شکاری نے کیا کہ امام حسن علیہ السلام کو وہ ہرن کا بچہ دیا تاکہ وہ رسول اللہ سے قریب ہو سکے۔ رسول اللہ نے اس کے حق میں دعا کیا، کیونکہ خوش ہوئے، امام حسن خوش ہوئے تو رسول اللہ خوش ہوئے، اور رسول اللہ خوش ہوئے تو امام حسن خوش ہوئے۔ تو اس شکاری نے وہ ہرن کا بچہ دیا اور رسول اللہ نے اس کے حق میں دعا کی، اور پھر وہ شکاری چلا گیا۔ اب وہ شکاری جب چلا گیا تو امام حسین علیہ السلام آئے اور کیا دیکھا کہ امام حسن ہرن کے بچے کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے امام حسین نے فرمایا کہ نانا جان مجھے بھی ایسا ہی ہرن کا بچہ چاہیے۔ تو یہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین تم حسن کے ساتھ میں کھیلو، اور یہ شکاری آیا تھا جس کے پاس ایک ہی ہرن کا بچہ تھا اور حسن اتفاق سے موجود تھے۔ وہ بچے کو حسن کو دے کے چلے گئے۔ اب دوسرا کوئی بچہ نہیں، اسی ہرن کے بچے کے ساتھ میں اے بیٹا حسین تم دونوں جن کھیلو۔ لیکن امام حسین اس بات پر ضد کر رہے تھے کہ نانا جان مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، وہ بھائی حسن کے لیے ہے لیکن مجھے بھی ایک ہرن کا بچہ چاہیے۔ اور رسول اللہ امام حسین کو یہ سمجھا رہے تھے بیٹا حسین وہ شکاری ایک ہی بچہ لے کے آیا تھا۔ اور روایت میں ذکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ امام حسین ضد کرنے لگے، اور ضد اس طرح سے ہو گئی کہ امام حسین کو ملال آ گیا، اور ملال کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ابھی ضد کی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ امام حسین بس رو دیں گے۔ جب امام حسین پہ یہ حالت طاری ہوئی کہ وہ ضد کی حالت میں کہ وہ رو دیں گے، گریہ کر دیں گے، تو جنگل کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ رونما جو ہوا وہ واقعہ بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن اسی دوران کہ امام حسین ابھی گریہ کر دیں گے، ابھی رونے لگیں گے، اسی اثنا میں ابھی آنسو ٹپکنے ہی والے تھے امام حسین کی آنکھوں سے کہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے جو بڑی تیزی سے اپنے بچے کو لیے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلی آ رہی، اور وہ ہرنی اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچی اور اس نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا یہ بچہ ہے، اسے امام حسین کو دے دیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ تو اپنے اس بچے کو لے کے آئی ہے امام حسین کو دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ جو پہلا بچہ امام حسن کے پاس ہے یہ بچہ میرا ہی ہے، جس کو اس شکاری نے پکڑ لیا تھا اور وہ آپ کی خدمت میں لا کے دے دیا۔ میں اس ایک بچے کے ساتھ میں جنگل میں موجود تھی، اچانک میں ایک بھیڑیا میرے نزدیک آیا، اور آنے کے بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے اس دوسرے بچے کو جتنے جلدی ہو سکے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے پہنچو، کیونکہ امام حسین کو تمہارے اس بچے کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہرن کے بچے کے ساتھ میں کھیلیں، اور وہ ضد کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے گریہ کر دیا، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو پروردگار عالم کا حکم ہے کہ میں تمہارے بچے کو کھا جاؤں۔ تو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ زندہ صحیح و سالم رہے تو جلدی اس بچے کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں پہنچو، تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو تمہارا بچہ دیں، تاکہ وہ گریہ نہ کریں، تاکہ ان کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ دیکھیں پروردگار عالم امام حسین سے کتنی محبت کرتا ہے کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو اگر نکل گئے تو فرمایا تھا کہ اس بھیڑیے کو کہ تم اس کے بچے کو کھا لینا۔ یہ بہترین مخلوق ہیں کہ جن سے پروردگار عالم نے بے شمار محبت کی۔ آپ دیکھیں کہ جو پروردگار عالم امام حسین کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکلنا پسند نہیں کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے پروردگار عالم امام حسین سے
کہ ایک قطرہ آنسو کا گوارا نہیں پروردگار عالم کو کہ حسین گریا کریں۔ آخر آپ احساس کیجئے کہ جب سید الشہداء امام حسین کو قتل کیا گیا ہوگا، ان کے سر مبارک سے نازیبا حرکات کیے گئے ہوں گے، پروردگار عالم نے کس طرح سے اس ملعونوں کے لیے پروردگار عالم نے سزا رکھی ہوگی۔ تو خدا کی لعنت ہے ان ملعونوں پر کہ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا، ان پر ستم کیا۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار ان ملعونوں کے عذاب میں اضافہ فرما، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کہ جو لوگ ان ملعونوں کی حمایت کر رہے ہیں ان کی بھی عذاب میں اضافہ فرما۔ تو یہ معرفت کے کلمات تھے کہ جن کے ذریعے ہماری زندگی میں معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم سب کو موالیان حسین اور آل حسین میں شامل فرمائے، اور اس طریقے سے ہمارا ختم بخیر ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایام عزا چل رہے ہیں، لہٰذا جب اشک امام حسین آپ کی آنکھوں سے نکلیں تو اس حقیر ناچیز کو فراموش نہ کریں، میرے حق میں اور تمام مومنین کے حق میں دعا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔